So, inshallah, workshop is essentially for teachers, but there are a few who are non-teachers as well. First, I'll be covering online education techniques and common errors for teachers, followed by Dr. Nazir Wahed, who will talk on effective communication in a classroom environment. So, inshallah, the overview of this presentation is going to be as follows. I'm going to introduce myself because many of you do not know me. Then there's a small research result carried out by the United States Department of Education. We're going to talk a little bit about that, followed by online platforms. Then there'll be a free trial offer plus subscription. And then it will be followed by artificial intelligence for teachers, Khan Migo, which is an amazing portal. And I would recommend all of you to see if you can get into this. Earnings by teachers. There's an how can teachers earn? There are a number of platforms, but I've selected one that I found very simple, easy, and very popular as well. And then we're going to talk on technologies that we need to use. There are multiple technologies, and every day there's new technology coming up. But I think the most important thing is that you should get into it and use whatever is handy and whatever you feel is good for you. This will be followed, and actually intermittent will also throw in some commercials about what to do and what we need to do. Sorry? Okay. All right. With that, start off with my little bit of bragging here. So bear with me. Joined PF in 1968. My course mate was Rashid Minhas, Nishane Haider. Just to give you some pictorial view and also to let you know as to what time frame. This will be, something that I always cherish. I flew for about 24 years in the Pakistan Air Force from F-86 to F-16. And then in commercial aviation as well, about 24 years plus education, mostly related to education and online. Bear with us, those who are coming in new. It's a little hot and humid, but the ACs are on, so it'll just take a few minutes. Inshallah, you'll be comfortable. After leaving the Air Force in 1992, I went to Embry-Riddle Aeronautical University, my MBA followed by PhD. I worked, had a great opportunity to work with NASA. Did some research work. Some of my publications are already there in the Library of Congress in the United States. Air Academy is something I established over here in Pakistan after coming back from United States. Then I was CEO of Sean Air, which later became KK Aviation. I was also in the Palpa Institute of Aviation Management. And then, of course, PF Keat. We worked a little bit to establish the aviation division over there.
For over 12 years, I have been involved with online teaching, first as the Ensign tutor for Shaheen Foundation, and then with Embry-Riddle Aeronautical University, which is continuing as we speak. So my basic credentials, I did all these things, and also got Sitara Basalat from the President of Pakistan, Alhamdulillah. I'm also a fellow of the Royal Aeronautical Society of UK. So that's about it. I don't want to spend too much time on that. But here's an interesting study by the United States Department of Education. And the study goes like this. Which is more efficient and bears better results? Online teaching or classroom face-to-face teaching? Very interesting. And the result, online was marginally better. It was not drastically better, it was marginally better. But there's a caveat. Yani there's a big but, and that is only if correct techniques are employed. In case they are not, then it's a total failure. So, ladies and gentlemen, we must learn to effectively use the tools that are available. If you don't, then it'll be a disaster. You will not be able to achieve what you really want to achieve. So online education is here to stay. That's for sure. All right. Some of the popular platforms, everybody knows about it. And these are, of course, Zoom, MS Teams, which is Microsoft Teams, and of course, the Google Meet. But we will just concentrate on Google Meet. Google Meet is something that we've been using extensively. Of course, we've also been using Zoom and Teams with Embry-Riddle that we represent on almost a regular basis. But I prefer Google Meet, and that is what we are going to talk about for now. So if you see the advantages of Google Meet, you'll see that online meetings and classes with up to 500 attendees is possible. Host control, recording, polls, question and answer sessions, breakout rooms, attendee reporting, noise cancellation. All these features are there in some form or the other in other major platforms as well. But Google is much more friendlier, easier to use. Google Chat, Google group chat as well. And there's also a live streaming option in the same domain of the organization up to 100,000 people. So you can actually stream to almost 1 lakh people at a time. So this is a great advantage. Now, we've been using Google for Education, which is a subscribed activity that we have with Google. And Google Workspace, it's called Training and Teaching Upgrade. That's what we have. And there is a subscription, which is approximately 50,000 per year, seeing the dollar value now. It used to be like somewhere close to 40 last year. So here's a limited offer to the first 10 teachers. You can note it down. Available to all teachers, 3,000 rupees per month with cloud recording. So if you want to use, it's a free thing. If you don't want to use cloud recording, you can use Google Meet without any problems, without any delays. But if you want Google recording, there's an effort to be done. And of course, there is space on the cloud that we have. We have 200 terabytes of cloud available to us, so we can offer it to our brother and sister trainers or teachers. So it's a 24-hour advance schedule, what needs to be done. Up to 2 terabytes per month can be offered, 24/7 usage, maximum usage 4 hours per day, plus limited support. Restrictions do apply. Those interested can get back to me at a later time. Free trial is available for everybody. Here are the tools that we all need to understand and use.
There are, like I said, there are plenty of tools available today, but I find everybody knows khanmigo.ai. If not, Salman Khan is a Bengali origin youngster. For us, it is youngster. He is probably now in his late 40s or early 50s. He came up with khanacademy.com, which became the most popular education platform. It is a free platform for everybody. And of course, there's a very interesting story about him as to how he started off. He had a niece he had to teach, and the niece, along with their parents, went away from where he was. I think he was somewhere in eastern United States, probably close to Boston. And so he didn't know how to teach because the niece really wanted to be taught by him for all the lessons. So he came up with online lessons. And then the niece's friends, colleagues, neighbors, everybody joined in because they said, you know, he teaches so well. I think we need to learn from him. And of course, it was free. So he continued on, and then he asked for help from Cisco and Microsoft. First, they refused, and then ultimately millions of dollars poured in when they saw that so many students are studying and it's free of charge and all that. So very unfortunate, but this is what it is. This is a good news to have Khanmigo AI, and I've used it. It is so exciting that you ask any question, that's what you want to do. In fact, when I logged in for the first time, it pulled up all my previous students. How on earth did they do that? I don't know. But there are hundreds and hundreds of students that came in. This is what artificial intelligence is all about. Pulling up data mining and data recovery from various different places. And within a fraction of a second, it was all there. And I could remember so many students. But the bad news for most of the Pakistanis would be that khanmigo.ai is moving from country to country and providing their services, and Pakistan is not yet on their map. So you cannot log in. And how did I log in? Through VPN. So virtual private network, and then I just logged in from the United States server, and I was able to log in. So I recommend, there are a number of free VPNs also, but one that I use is, windscribe.com. Windscribe.com is a very small fee associated with it, like about $2 per month or so. So I use that. But this is a good, very standard VPN. Now, some of the big players like Forbes, Fortune 500 and all, they have commented words similar to this. Forget ChatGPT. Khanmigo provides better help for teachers using ChatGPT bot. Although it uses that, but you put in the same question in ChatGPT and put the same question in Amigo. Amigo will give you a much better personalized response. So it is, whatever prompt, I mean, the question that you put in ChatGPT is called prompt, as some of you might not know. So the prompt in Khanmigo is extremely user-friendly. And apart from that, from lesson plans to questions, quizzes, and you name it, there are so many things that they offer. So here's a list of them. I will not get into details, but sometimes later we can talk about this and how to get into this and how we can utilize this. And so chunk testing is another very interesting thing. So whatever text that you have to deliver, it will divide you into chunk, because one of the techniques for memorization and for easy assimilation of knowledge is chunking. Chunking means basically small pieces of information at a time. That is why you see most of the online
platforms, including Coursera.org and all these programs that they have are 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes, maximum maybe about 10, 12 minutes or so. Small chunks. They'll never give you one straight lesson for all the way for maybe 1 hour or 2 hours. No such thing. All in chunks. So it breaks down the entire thing for you. So this is something that you need to look into. This is what I told you. You ask a question in Khanmigo, and the chatbot will guide you towards creating your own answers. So here's a commercial break. Like I told you in the initial thing, that there will always be, after a few minutes, there will be a commercial break. So whenever you're seeing on YouTube, which is free, and watching something, after some time you have a commercial break, right? So bear with me. A movie बनी थी राशिद विनाश. So you are welcome. Come and see. जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि exactly है क्या. Dr. Mughni Sahab is here. Here we are bringing you a very unique program in the aviation industry. Aviation Institute of Management is offering a unique opportunity for our young generation to make their career in aviation. We are thinking out of the box and offering our new generation to start this program right from the secondary schooling, from 6th grade to O level. We named it as the Aviators. All right. So some glossary of terms before we get into online education. We need to know these terms because this will be used quite extensively. Number one is LMS Sandbox. So a show of thumbs up on, so we have about 37 candidates on the online, and so show me thumbs up if you know what is LMS Sandbox. Anybody over here knows what is LMS Sandbox? You know it. Okay, good. So very few people, but that's okay. So we'll very briefly, sandbox. You know what a sandbox is? The children play. There's a box. You put sand in it, and then they play with different toys in it, and that's what it is called, sandbox. But once they use it in LMS, which is Learning Management System, on online, then essentially it gives you the option to play around with the application and find out what are the things that you can do, or what are the limitations. And so it's just like playing around within the boundaries of that platform. So LMS Sandbox that's what it is. So it's a software environment that allows full or nearly full use of the LMS or learning system to test functionality, processes, and workflows, right? Then there's a very common word, again, being used extensively. It's called synchronous and asynchronous. I'm sure many of you must be aware of it. If not, here we go. Synchronous essentially means that you are live in person talking to somebody. That is synchronous. Instructors and students gathering at the same time. It could be virtual as well as physical. Even physical is called synchronous. And this interaction is real time. So when somebody is talking, like we are talking to, I'm talking to all those who are present over here, and online as well as physical. So this is synchronous. And asynchronous, on the other hand, is learning refers to students are given material. Like it could be videos, it could be books, it could be some sort of informative lecture or something that they see or look or read. That is asynchronous. There's no live interaction. So these two terms are used extensively as well. Now, this is something which is becoming very, very common and very much talked about.
Just one moment. I've lost it. Okay. So Turnitin. Turnitin is a software application, but what it does, most of the students these days and the instructors and the management and faculty and everybody is worried because you give them an assignment and they'll go to chat GPT, get that thing in a matter of few seconds, and then dish it out to the instructors. So to avoid that, if the instructor puts that paper and Turnitin, then this is what it'll detect AI technology and then proficiently distinguishing AI and the human writing, written text, and is specialized for student writing. So basically, what this software is doing is detecting plagiarism, right? That you have not done it yourself. You have used either copy paste, or essentially even in chat GPT, you will do copy paste. You will put in the prompt and then get the answers and then copy that and submit. So it will detect immediately that this has come through chat GPT or any other AI. It's not a human thing. So even paraphrasing, like, I mean, you change the sentence into your own words, even then it detects that you have done paraphrasing, which is amazing, actually. And there's another software that has come up to counter it, and that is called, I think I've misspelled it over here. It is Stealth GPT, STEALTH, just like the stealth aircraft that are not detected by the radar. So stealth means going in a fashion that you cannot be detected. So stealthgpt.ai is a software that bypasses Turnitin and gives you an option to use that as well. But both these packages are paid versions. So a student has to dish out some money to get that. And also to counter that, also another one is oneclickhuman.com. Now, oneclickhuman.com is charging a lot more, like about $10 for 50,000 words. And what they do is you pick up from ChatGPT, you go to OneClickHuman, and then it will be as if you had written it. So beat the system. In Air Force, you have electronic countermeasures. Countermeasures are basically when an aircraft is going across the enemy lines, it is being detected by the radar. But the countermeasure does is that it blocks the radar so that you're not detected. And then there is countermeasures. So they have certain measures that will not let others block you. So this is also electronic countermeasures in one form. All right. Some other things that are being used in aviation again is blended learning. Blended learning is a very, very common as well as extensively used term. Blended learning essentially means that you're blending the online as well as physical. So most of the, especially asynchronous as well as some synchronous, but essentially for asynchronous, that means you've given some videos, but at the end of the week or something, you come and talk with either online or physically with the students and try to clarify as to what they did. Was it correct? Did they understand? And so on and so forth. So blended learning is the term given to the educational practice of combining digital learning tools with more traditional classroom face-to-face. All right. But one of the things is called flipped classroom. This is also being used. It is, in fact, one of the most common form of blended learning. And flipped classroom is essentially that you basically, what you do is you give tutorials or video lessons, the students study, and then they come back, and then there is no teaching, but it's all discussions, right? You're discussing what you had, the material that you had given them. So this is a flipped classroom concept of blended learning, and
there are many other types of blended learning as well. You know, I'll not get into details. We can talk a lot because this is a lecture in itself. Flex learning, meaning flexibility to the students. Self-paced learning, they do it learning on their own time. Enriched virtual model and stuff like that. So let's move on to another term called micro learning. This is also a form of blended learning, micro learning. Micro learning is in chunks. Micro learning can be defined as presenting learning content in small, focused, and easily digestible units. You know, if you give them a lot of material, chances are that a lot of it will not be absorbed, will not be understood. But if you give them in small chunks, they will not only understand, they will also remember it for a longer period of time. Then all teachers, whether in the physical classroom or in online, need to be aware of cognitive overload. What is cognitive overload? You give them something which it's very difficult for them to remember, or it's beyond their comprehension and understanding. They get overwhelmed by the flow of information that is given to them, and this is sometimes very common with our teachers. You just babble out all the material that you have without ensuring that it has been understood or not. So this can be of two types: the intrinsic, which is within the content. Which could be within the content. And the other thing is that, am I offline? I think I'm offline. Yes, sir, I can hear you, but the presentation is not showing. Presentation is not showing. Okay, give me 1 second to check that. Resume a presentation. Resume presentation. But why on earth did it happen? Marvels of technology. Okay, here we go. Okay. Is it visible now? Yes, sir. Great. Thank you. Okay, thank you. Intrinsic and extrinsic, we have to be aware. Sometimes cognitive overload is not necessarily intrinsic. Intrinsic means the content itself. The content, whatever that you're teaching, is so much beyond the capability of the students that he gets overloaded, right? And the extrinsic is also very important, that we pay very little attention. Extrinsic is when your content is presented in a fashion or in a mode that has a lot of distractions. Like you filled up, it's a very busy slide. One slide, but there may be like 30 or 40 lines in it. The font that you're using is maybe number 10 or 11, and it's very difficult to read. That is also cognitive overload. So that's extraneous cognitive overload. Okay, here are some presentation tips as we go. Generally, they say that you should have a lot of white spaces and make sure that every image and graphical element that you use enhances learning. So, this is something essentially reducing the cognitive load. But there are many other presentation techniques and things that you must keep in mind, but our focus is not on that. So some of the technologies that we need to use also that I recommend strongly is bamboozle.com. Has a double A in it. BAAM bamboozle.com. This is gamification. They believe that we don't do this too often. Whatever that we're teaching your kids or your students, make it into some kind of a game. And that way they will learn much better, much faster, and also retain that much more. So Bamboozle, it's an easy way to make your own teaching games
this is also very user-friendly, and I found it that even for small children like 5th grade, 6th grade and all, it is very useful. You can, like in maths or English or many other things, you can use it. Similarly, you can come up with riddles. Here's a riddle. Let's see if anybody can come up with it. Forwards, I'm heavy. Backwards, I'm not. What am I? Forwards, I'm heavy. Backwards, I'm not. What am I? Anybody? क्या हो सकता है? जी? Aircraft. Forwards, I'm heavy. Backwards, I'm not. It is actually ton. Ton, ton. 1 ton is heavy when you read it in one way, but from the other way, if you read it, it is not, not. So forwards, I'm heavy. Backwards, I'm not. So, I mean, these are some of the riddles that are given in Bamboozle itself. So in the lecture, you can include these things as a short break for the students to change the momentum of overload. Also, I use very extensively myself is called the Epic Pen. Epic Pen is something that you can use. This is how it looks. Maybe I can actually physically use it and show it to you. Alaikum Salam. Okay. And this is something that just floats on top. So you can very conveniently use it wherever you want. Okay, this is the thing. You can just pick it up and place it somewhere that you want. Like I can place it over here on one side. I can pick up an ink of my choice, let's say red, and then I can write whatever I want to write. So even if you're showing a video, or even if you're on google.com and you are looking at something that you want to show your students, over there also you can write it. If you want, you can save it on that, or if you want to not to save it, you can just erase it, and that's just not a problem. So either way, this is a very interesting tool that teachers must use. I strongly recommend that. Okay. Okay, give me 1 second. Like this. Okay. And then you have quizzes. This is also very interesting. QUIZIZZ or IZZ.com, right? This gives you a number of options, especially for primary and secondary school. This is super. Maths, English, social studies, languages. And in languages, it gives you in Urdu also. Not many platforms do that. It is also, if you want to make, if you're teaching Urdu, it will help you make quizzes in Urdu itself. So this is certainly something that I would recommend. Here comes something that most of the people would be interested in. This is how you make dollars. Interested? Yes? No? Maybe? Okay. It's free to join. Let me see. Ignore. All right. It's free to join, and you can actually make decent money on this. And what they are offering is every teacher, anybody who wants to teach, can get into preply.com
And then the first student that you get, you put in your own profile, you put your video there, a short clip on the portal itself, and then the students will come in. You put your, how much are you going to charge per hour or per lesson, something like this, and then they give you the 100% for the first one, and then subsequently they take 33%. As your volume keeps going up, it comes down to 18%. So they will just keep 18%, and you will get the rest of the money. So if it is like $100 that you receive in your tuition, then they will just keep $18, and $72 would be given back to you. That's a good one. So similar ones are there. There are actually 4 or 5 different ones that are very popular. iTalki is also another one, but that's mostly for language teaching. And then there are a few others that I did not really mention. Okay, who is aware of Pomodoro effect? Another very, very very interesting and very important research that have been studied and proven for assimilation of knowledge. Pomodoro is actually, in Italian, it's a tomato. Tomato ko kehte hain. And this behavioral scientist who was studying how do students, what time is an average time for students to understand and keep their attention to a particular topic. They found out that it takes on the average around 25 minutes, but it could be, some students would be like, they may stop giving full attention after 23 minutes, others maybe 27 minutes, but the average is around 25 minutes. So unconsciously, you might have noticed that I also divert away from what we are talking about for a short while after every few minutes. And Barbara Oakley is the person, and I have the honor of personally being taught by her and also interacted with her. In fact, she does it for the students. And I asked her, would it be applicable for teachers too? And she said, absolutely. So teachers must also keep in mind that after about 20-25 minutes, the attention span is going to reduce drastically. So even if she says, even if you're reading a novel, then you should just give yourself a break after 25 minutes on the average, and maybe take a short walk or drink a cup of tea or a glass of water or something, and then get back. You will be able to understand much better and retain much better. So this is a Pomodoro effect. It's talking about essentially the same thing. This is an alarm clock which is made like a tomato. So after 25 minutes, it automatically rings, telling you that 25 minutes are over, take a break. So you just, when you start studying, turn it on, and then after 25 minutes, it'll tell you that, yes, 25 minutes are over, you need to take a little break. So this is what the Pomodoro effect is. It's good for students as well as for teachers to keep in mind. So 12 strategies for online teaching. Some of these strategies we already know, but some of the things are good to repeat and understand and keep it in mind. So know the technology. Know the technology. Give me just 1 second. Okay, so I'm back. Obviously, knowing technology, unless you know technology, you'll not be able to utilize it. So the research that I talked about in the beginning, that online learning is marginally better than face-to-face, only if you're using the correct technology and using it effectively.
If you're not doing it, then online is less effective than face-to-face. All right. So you must know the technology. देखो उधर तो नहीं कहीं कुर्सी पे तो नहीं. I'm looking for my stylus pen so that I could use it. Anyway. Okay, expect the unexpected. All right, this is something, we should always plan, and you should have a plan, bravo, because either your video is not working, sometimes the internet connection is weak, sometimes the platform that you're using might have some glitches. Somebody's mic is on, please turn it off. Yeah, you can turn it on. All right. Then the third thing is to create and maintain a strong presence. What does it mean, strong presence? It essentially means that when you are having something, you must, even if it's a regular class, etc., interact with the students and inform them that this is what we are going to study and this is what is coming up for the lessons. They will be excited and prepared to receive that information or knowledge. Show your profile characteristic traits. Very important. As a teacher, if you just come up and talk, you may not be as effective as compared to somebody who has told them that, like if you're a maths teacher, you want to tell them that you've done masters in maths and you have been, this is what you have achieved and stuff like that little bit. If you're in biology or something, you talk about that. So, that is exactly what I did when we started the lecture over here. I told you about myself. So chances are that you would listen to me. In fact, my marketing instructor, I still remember when I was doing my MBA in Embry-Riddle, he said, if everybody is selling something. So the child also, when he gets into this world, he cries, and that basically he is selling his need for getting whatever he wants, right? So everybody is selling. So he says, if you're selling something, you need to first sell yourself. If you're conveying your message, that's what you're selling as a teacher, then you need to first sell yourself as to who you are, right? So show your profile characteristics without hesitation. Establish comfort zone and make a learner's community. Comfort zone, unless their students are comfortable with you, especially online, you cannot see them, but you can only hear them. So unless you react and interact with them on a very regular basis during the lesson itself, chances are that the comfort zone will not be there. They will be hesitant to ask questions. Consider Pomodoro effect. So that's what we talked about. Pomodoro effect every 25 minutes. Make sure that you give a short break and then move on. Or you play a video, or you do something interesting, like maybe a joke, maybe a riddle or something like that. So continuing on, set clear expectation. Now, rubrics is something that in America, everybody follows that. The student's rubric is nothing but the student knows as to how am I going to be graded? What am I expectations from this course or this class? So that you have to make it very clear from the very beginning, that this is what we expect you to do, and this is how we will grade you. How will you get an A? What are the characteristics? And this is called rubrics. So rubrics must be very clear, and those are the expectations that the students will be very clear about. Promote asynchronous discussions. Now, generally, what happens is you're discussing live in a online classroom, obviously, but asynchronous would be he's writing in the chat. He's not directly interacting with you. When he's writing in the chat, he's much more likely to ask a question which he was hesitant in asking physically. So asynchronous discussions are something that are recommended. Active leader to active observer. Basically, when you start a class, you are actually leading the students. But as the class moves on, you are becoming an observer. Let the students come up with more actions, questions, discussions, and let them lead. So in a classroom environment,
active leader to active observer. And then regular periodic polls, quizzes, etc., are required. Chunk lessons, that means small portion of lessons. Always check new content and new resources, especially in the online domain, in the business of online teaching. New technology is coming all the time, and it is something that is, here's a commercial break again. That's Pomodoro effect, right? Here we go. इल्म वो शमा है जो अंधेरे को दूर करती है। तालीम बच्चे का मुस्तकबिल। क्या आपके बच्चे कल के लिए तैयार हैं? सिर्फ किताबों से नहीं, कुछ करके सीखना होगा। आपके बच्चे भी आला तालीम के हकदार हैं। बच्चों के ख्वाबों को हकीकत में बदलें। आइए हम मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। एविएटर्स स्कूल, जहां तालीम के साथ अच्छा माहौल भी है, आज ही रजिस्टर करें। Okay, so this is the last one for my presentation, and after that I will hand over to Nazir Saab. This is the last of the commercials and last item on the presentation today. Okay, thank you very much, everybody, for coming here, joining us, and listening to this. I would say something that is very important for all of us to know. If you're teaching, we have to get onto online sooner or later. With that, Alhamdulillah, I will hand over to Dr. Nazir, and a very brief introduction about him. He is an educationist and a social entrepreneur of high repute, I would say. He started over 160 commercial businesses and philanthropic entities. He is one of the directors of Ahuwat Foundation, and which is, as you might know, that this is one of the, not only Pakistan's largest organization of its kind, but it's the world's largest. It gives assistance to relatively poor people, those people who cannot afford, and they're doing a great job. It's world's largest. And one of the key, he's also one of the key members of our Aviation Institute of Management. So here's a quick poll. Okay. Oh. Okay, this is just to let you know how easy it is to do the poll. Yes. Sorry? I couldn't get you. क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आया मुझे. हाँ? हाँ, ऑप्शन 3 नहीं नजर आ रहा. Just दो दफा आ गया तो इसलिए ऑप्शन 3 में आप नो डाले हैं कुछ डिफरेंट. हाँ, नो आ गया पहले. Yes, somewhat, and no. ओके, इसको बंद कर देते हैं और इसको लॉन्च कर देते हैं.
Okay, everybody will get it, and then we'll get the answer. All right. In the meantime, I would request Dr. Nazir to come over and take the rostrum. And I would, is screen visible now? Over to you, Doctor. After this, inshallah, we'll have a question and answer just in case anybody wants to ask anything. Not necessary. आप उर्दू में बात कर सकते हैं. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Mashallah, the extensive education we just received was really amazing. I think we need to appreciate Dr. Saab. Let's clap for him. It was so comprehensive, so informative, so educative. I think I learned a lot today, and I'm sure all of the participants around here or virtually present, and they would appreciate what we downloaded today. Okay. So my topic, as you see here, is effective communication in a classroom environment. So this is more about synchronous, not asynchronous. So you're either face-to-face or you're virtually connected with your when we communicate with our students, it is really important to be effective. We will discuss how to be effective. Basically, when you communicate, you have something in your mind and you're transferring that knowledge, that information, that content to the students. Now, this is a journey. So the knowledge you have, the information you have, you convert it into either vocal or by sign language or by body language into a channel which is delivered to the student. He should receive it well and then register in his mind. So this is a journey, a 4-step journey. Each aspect has to be really effective to make sure that you have transferred your knowledge to your students. So the first thing we really need to do is our delivery should be absolutely clear, and it should be comprehensively passing the information to the students. So the instructions must be very clear. Very often, some teachers, when they deliver, there is some confusion in it. So we need to rehearse, practice before we really start talking to our students. So that will make our instructions very clear. So clarity is very important. The language has to be simplified. We do not need to use jargons. मोइन अख्तर का एक ड्रामा था, वो बीमार था, तो डॉक्टर को बुलाया गया
डॉक्टर ने पूछा हाँ भाई क्या है, उसने कहा कि गुदूदान मैदा में आलम जंग है। डॉक्टर ने कहा क्या? 3-4 बार वो यही रिपीट करता रहा। तो डॉक्टर ने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो वो मोइन अख्तर गुस्सा हो गया और कहता मेरे पेट में दर्द है। तो मकसद ये है कि ये एक बात समझाने के लिए जितनी आसान लैंग्वेज हम यूज करें, तो वी हैव टू यूज अ लैंग्वेज दैट इज क्लियरली अंडरस्टूड इजीली बाय द स्टूडेंट्स। जार्गन्स नहीं यूज करना है। एक्चुअली कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। हम कहते हैं ना गुफ्त सनीद, हमने बात भी करनी है और सुनना भी है। सिर्फ वन वे ट्रैफिक होगी ना, उसमें फिर मजा नहीं आता या वो इफेक्टिव नहीं रहता। सो वी हैव टू लिसन टू द स्टूडेंट्स। नाउ लिसनिंग डजंट मीन दैट दे कीप टॉकिंग टू यू, but maybe you take their responses in the gestures, they create on their face, on their body language. So it has to be two-way traffic. I mean, when you're talking, you should also listen to your students, how they are responding. And in the meantime, you should appreciate and encourage them. Asking questions, asking for clarification. So encourage them, let them interrupt. That will really make your delivery of knowledge more effective. And of course, you should get feedback. You should get your feedback from the students also. Just like at the end of the Dr. Saab's session, he got a little survey or little opinion poll. So I think such activities create a better understanding of your students. बेटा अभी नहीं जाना। हेलो, बंद कर दो और आना जाना बंद करो। And the most important thing is non-verbal communication. What is non-verbal communication? Actually, when you are talking, from your hairstyling to your shoes, from head to toe, actually everything is talking. The words that we speak contributes only 27% of your communication. The rest is your eye contact. Suppose I'm talking to you and I'm looking here and talking to you. Will it be effective? No. So you have to maintain a continuous eye contact with everyone around. Everyone should feel that this man, this person is talking to me. So you're looking into eyes of each and every person. Suppose you have a large crowd, a few hundred people, then people use W method, that your eye contact should move like this. Everyone feels that, yes, I am being addressed. And basically, it's eye contact that creates a connection between you and the listener. So eye contact is extremely important. Likewise, your posture, your hands movement, the wrinkles on your forehead, the way you dress, your attire, all these are parts of body language. And if you maintain that, if you take care of this, then your communication will have that balance 73% addressed, and your communication will be most effective. As we see that visual ads, like we saw some videos, we saw some graphics, we saw some links. If it is visually presented, again, it creates a greater effect. So that should be used as much as possible. Creating an inclusive environment. What do you mean by this? There are a number of things that we need to include our listeners.
To include them, we have to bring them, first of all, in a positive mindset that opens up their receptive capability. To make them receptive, you first have to bring them in a positive mental mode. And how to do that? Just appreciate them. Speak something that they like. When they like something, they'll open up their mind to listen to you with the following content that you would deliver more effectively. So include them, bring them into your persona, bring them, make them part of your individuality. They must feel that, okay, I'm part of this. They should not feel excluded. And this means, of course, we take care of the cultural sensitivity. I mean, you should not comment on somebody's dressing, somebody's attire. You should simply appreciate them. They will come into a positive mindset and be very receptive. So this is most important. And I just mentioned before that encourage participation. Let them ask questions. Let them interrupt. Let them react to whatever you're saying. Openness and accessibility. You should be open to interaction. You should be accessible. When I say accessible, that means that they should feel that whatever I want to ask, I can. They should have complete access to gain knowledge from us. And availability. Availability, basically in the classroom, yes, we are available, but then we should make ourselves more available beyond the classroom also. You should share your email ID or WhatsApp number, let them get clarifications, to let them get answers to some questions which they haven't understood. So this is also an important aspect. Oh, a lot of content has been given to us on using technology. Of course, what we learned was about online education, online teaching. But even in the classroom setting or synchronous setting, a lot of technology should be used, like we're using for the audience sitting here. And then we can use videos, we can use slides, we can use even some props, etc. May I request everyone to please get up? Everyone, please get up. Stand up. And everyone face this wall. Everyone face this wall. And please massage the person in front of you. Please. This is Pomodoro effect. Please massage. बच्चे आ जाओ. जो आगे वाले हैं ना वो बहुत खुश हैं. क्या हमारा मुफ्त में मसाज हो रहा है. So please turn other way around and do the same thing. Thank you very much. Yes, I mean, I just demonstrated that this changes the mood and refreshes everyone here. To use such technology, such activities to enhance your effectiveness. But this is possible only on physical presence of the thing. But even they are virtual, tell them if you are 2 or 3 around, do this. Using technology, we have really discussed a lot about it. So we now really know a lot that how to use technology to be more effective. So we should definitely do that. We need to address mind models. Anyone knows about what is mind models? The mind, setting up the other's mind, set up the mind, another's mind, also just mind. According to yourself.
the way you are doing and what is being modeled onto other person. Good, good. Basically, when upbringing takes place of an individual, of a child to youth, then he develops a mind model. मैं एक सिंपल आपको मिसाल दूं, ट्रैफिक सेंस आप ले लें. People who are driving, say in Karachi, when they go to Islamabad, their driving changes. When go to America, England, when go to Middle East, their driving pattern changes. Because here, the mind model is changing lane without indicator, even going on the other side, wrong way, braking signals. These are matters of pride, unfortunately. But that is the mind model of Karachi drivers. Most of them, not all of them. Now, this is their mind model, and it has developed over a period because they have been driving in such an atmosphere. But when they go to Pindi, policing is so strict that you cannot escape any traffic violation. So their driving changes. Likewise, every student has a mind model because of their upbringing, because of the atmosphere they have grown up, because of their parentage, because of their friends. They have developed a mind model. So we should really identify mind models of your students. Let me in a classroom setting, you may see students who are very talkative. Some are very quiet. Some are introvert. Some are extrovert. Some are naughty. Some are bookish. Some are aggressive. Some are lethargic. So you have a blend of all kinds of mind models in your classes. It is extremely difficult to sync their mind models. But you should realize different mind models, and then maybe you can explain or deliver your content in 2 or 3 fashions, 2 or 3 styles to make sure that everyone has been included in your conversation. Now, this is a whole big subject. Maybe someday we will talk exclusively about mind models and how to manage them, how to sync them, how to bring them on a similar mind modeling as close as possible. It's not possible absolutely to bring them on the same page. But this should be accurate. Normally what happens that a talkative boy, you tell him, get out of my class, which is not correct. Because he is also here to learn. And it's your obligation to transfer your knowledge to him also. Excuse me. We already discussed feedback, but then you should always take feedback by simply asking questions or let them tell you that what they have understood and what they have not. What is further clarification they need. At the same time, try to inculcate communication skills in your students also, so they can effectively reflect about what is in their mind. They can share their apprehensions, their confusions, their challenges very clearly. So inculcate communication skills, which includes speaking and listening. So even as a listener, they should be very good communicators. Both parts must be. So we must try to inculcate
quality communication skills into the students also. The conflict resolution, in every classroom you see conflicts. So you should make sure to create a harmony among the students also. That really improves the atmosphere. They are more friendly, they are more receptive, they're not trying to cut each other's very often we see teachers abusing students, speaking bad words. If he's not behaving, they will also start speaking, तुम्हारे बाप ने नहीं सिखाया, तुम्हारे माँ ने नहीं सिखाया, ये वो ऐसी बातें टीचर्स करते हैं, which is very, very unfair. If we respect the students, I mean, what you give, you get back. They will respect you. They will be closer to you. So we really need to respect. So I conclude that effective communication in classroom is fundamental to fostering an engaging and supportive learning environment. By prioritizing clarity, active listening, and non-verbal cues, educators can create a space where students feel valued and understood. ये बुनियादी तौर पे हमने आज ये डिस्कस किया कि how to be effective in a classroom setting. I'll request Engineer Rahil to probably discuss some more effective spiritual part. Rahil? Rahil is an electric engineer by academic qualification, and he's basically looking after the students of Madaris, which is the most challenging sector of the students. Rahil, please. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil kareem. Bismillahir rahmanir rahim. Let us connect this topic to some greater goals of life. मैं एक क्वेश्चन सबके लिए है कि हम अब ऑब्वियसली सारे अगर टीचर्स या नॉन टीचर्स भी हैं, जिस सोसाइटी में हम सरवाइव कर रहे हैं या जो सोसाइटी में हम रहना चाह रहे हैं, आइडियल एक हम ऑब्वियसली इमेजिन करते हैं जब चैलेंजेस देखते हैं. उसमें अगर कोई एक दो हजरात बताना चाहें या खवातीन में से कि क्या हम बेसिक समझते हैं कि इशू अगर वन लाइनर हो कि क्या वो एक इशू है कि जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज जो भी हैं सेकेंडरी हैं, वो कौन सा एक प्राइमरी या बेसिक इशू है जिसकी वजह से सब खड़े हो रहे हैं, या इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या वो ऐसा सॉल्यूशन है कि जो हम प्रोवाइड करें कोई एक वन लाइनर जिससे ये सारे इश्यूज जो भी हमें नजर आ रहे हैं ये हल हो सकते हैं. उसमें कोई भी, क्योंकि आप हजरात का अपना अपना एक्सपीरियंस है. I think first ambition हम जेनेरिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कोई खास मतलब स्टूडेंट की नहीं, जेनेरिकली एक पूरी जो सोसाइटी का इशू चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में क्या क्या मसाइल हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. तो अगर इतने सारे सॉल्यूशंस जो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो फिर ये कोई क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे? सही, बिल्कुल ऐसे भी, ये भी एक वजह. बिल्कुल ये और इस तरह की बहुत सारी वजूहात ऑब्वियसली ये बनती हैं. अगर हम इसको एक रिफ्रेश करें या एक जुमले में लाने की कोशिश करें इन सारे मसाइल को, तो ये है कि हम इस वक्त सोसाइटी को अच्छे तरबियत याफ्ता या तालीम याफ्ता लोग देने में नाकाम हो रहे हैं. हम इस वक्त माशरे को तरबियत याफ्ता लोग फराहम करने में नाकाम हो रहे हैं, और वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी ना किसी टीचर्स या किसी ना किसी उस्ताद या कम से कम अगर उस्ताद ना भी हो तो वालिदैन की जेर निगरानी होकर गुजरते हैं. उसके बाद जाकर ही वो माशरे में किसी ना किसी तरीके से सामने आते हैं, और फिर वो जब परफॉर्म करते हैं तो वो वही कुछ परफॉर्म करते हैं जो कि ऑब्वियसली वो लर्न करके यहाँ तक पहुंचे. तो इसमें जब हम ये इशू
ایک ون لائنر ہم نے سامنے آیا تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹیچرز یا پیرنٹس یا ٹیچرز کی کوئی بھی شکل، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری یا کتنا سینسٹیو رول ان کا بن جاتا ہے اس ساری سوسائٹی کے جتنے بھی سارے معاملات ہیں ان کے اندر. اور یہ ایک بیسک روٹ ہے، مطلب آپ اس کے بعد یہاں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. اب اگر ہم اس کو کوئی بھی ایک انسان جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اس سے پہلے وہ دو طرح کی، ویسے تو لرننگ ایک پوری زندگی کی ایک جرنی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ جو پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اس سے پہلے تک دو طرح کی چیزیں جو ہے نا، دو طرح کے اسپیکٹس ہیں یا فیکٹرز ہیں جو بہت زیادہ اس کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں. ایک ہے اس کی اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ، اور ایک ہے کسی مینٹور کا یا مینٹورشپ اس کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا. مینٹور کا ایک بہت ہی خوبصورت لفظ جو میں نے اس کو اردو میں سارا کرنے کی کوشش بھی اسی لیے کی کہ کچھ ایسے انشاءاللہ آپ ورڈز آئیں گے یا کچھ ووکیبلری آپ آئے گی آپ کے سامنے کہ جو ہماری ویلیوز سے، ہماری جو ہم جو رہتے ہیں جس سوسائٹی میں، اس سے انشاءاللہ کنیکٹڈ ہوں گی. تو مینٹور کو جو ہم جس ٹرم کو یوز کرتے ہیں وہ ہے مربی کی، کہ جو آپ کی تربیت کرے. اب دو چیزیں ہم نے، دو ایسپیکٹ دیکھیں، ایک ہے انسان کی اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ اور ایک ہے اس کو مربی کا فراہم ہونا یا ایک اچھا مربی مل جانا. یہ دونوں اس کے تربیت ہونے میں یا ایک معاشرے میں تربیت یافتہ انسان آنے میں، یہ دونوں فیکٹر بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں. اب ایز اے ٹیچر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایز اے ٹیچر فراہم کرنا استاد کی ذمہ داری، بچوں کو فراہم کرنا استاد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ایسا انوائرمنٹ جس میں اس کے لیے ایکسپیرینشیل لرننگ حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور خود ایسا انسان ہونا کہ جو اس کو بحیثیت مربی اس کے ساتھ اس کو اویلیبل ہو جائے، اس کو فراہم ہو جائے. یہ دونوں کام کرنا استاد کی ذمہ داری بن جاتا ہے. اچھا، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ آن لائن کر رہے ہیں یا آن سائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے، یہ ایز اے استاد یا کسی والدین کی شکل میں کہیں بھی آپ کو سکھانے والا بننا پڑتا ہے. اور کیونکہ خود آپ سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ جرنی ایک چلتی رہتی ہے انسان کی کہ جو کچھ ہم معاشرے میں خود بھی اچھے مربی بن کر جی سکیں اور آگے بھی اور مزید اچھے مربی یا مینٹورز پیدا کر سکیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے. جو ہمارے سوسائٹل ایشوز بنتے جا رہے ہیں نا، یہ ہماری اس وقت چیلنج ہے، اور یہ ٹیچرز کے اوپر بہت زیادہ اوبویسلی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی جاتی ہے. اچھا، اب کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں مینٹور یا مینٹورشپ کہتے ہیں جب بھی، تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کوئی ایک آتا ہے کہ بھائی کیسے، کیا ہونا چاہیے وہ انسان کو، یا کیا اس کی خصوصیت ہونی چاہیے، یا کیا اس کی پرسنالٹی کا اسپیکٹ؟ جی بالکل. صرف ٹیکنیکل؟ ٹھیک. strength, weakness, qualities that eventually اور کسی کے ذہن میں کچھ ہو کہ مینٹور یا ہم جب ایسا مربی دیکھتے ہیں تو کیا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب آپ ابھی ڈھونڈنے نکلے معاشرے میں تو آپ کو کون سی ایسی کسی انسان میں، شخصیت میں یہ چیزیں نظر آئیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ مربی ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا ہے. جب آپ ظاہر سی بات ہے کسی سے اس لیول پر کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ آپ کی ایک اسپریچول کنیکشن بھی ہوتا ہے اس کا معاملہ. کوئی کسی اور کوئی ذہن میں بات ہو اس حوالے سے؟ جو آپ کی شخصیت کی تعمیر ہے، بالکل آپ کی پرسنالٹی جو ہے، بالکل ایسا. اچھا، اب چیلنج اصل میں یہ آتا ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم مطلب کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ نے معاشرے میں کوئی مطلب ایسے آپ کے آس پاس کے سرکل میں ایسا آدمی دیکھا ہے، ایسا انسان کہ جس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں اپنا کوئی بھی ایسا راز جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا، میں اس انسان پر اعتماد کر کے بتا سکتا ہوں؟ ایسے انسان بہت کم ایسے تو اب رہ گئے. ہاں، کہ یہ نہ تو ججمنٹل ہوں گے اور نہ ہی یہ اس بات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر لیں گے، اور نہ ہی یہ جو ہے نا وہ یہ راز جب یہ مریں گے تو ساتھ ہی لے کے جائیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے. یہ مربی کے اندر صفت ہونا بہت ضروری ہے. یہ جب ہم خود بھی بنتے ہیں کسی کے مربی یا کسی کو آگے ہی بنا دیں تو بہت ضروری. پھر اس کے اندر دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک، کسی چیز کی بھی او یا جس کو ہم کہتے ہیں نا مروب ہو جانا، وہ صفت موجود نہ ہو. چاہے وہ چیز ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، یا چاہے وہ کوئی بھی میٹیریلسٹک چیز موجود ہو، اس سے وہ فوراً مروب نہ ہو جاتا ہو. آپ کو بھی بولے اور خود بھی بولے کہ یار کتنی بہترین گاڑی جا رہی ہے، یہ انسان مربی بننے کے لائق نہیں ہے.
یا یہ خود اس کو اگر خود بننا ہے تو یہ صفت ختم کرنی ہوگی. دوسری چیز اس کے اندر جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہے کنفیوژن, جس کے بارے میں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے. کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے, وہ کنفیوز نہ ہو اپنے ایم آف لائف میں, اپنی پرپز آف لیونگ میں, اپنی پرپز آف کریشن میں, کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میں کیا زندگی میں کر رہا ہوں. اس چیزوں کے اندر نہ وہ خود کنفیوز ہو اور نہ وہ آگے جس کو بھی آبویسلی کنیکشن میں آئے گا اس کو بھی پھر کنفیوز نہیں کرے. لیکن اگر وہ خود کنفیوز ہوگا تو آگے کنفیوژن ہی وائبریٹ کرے گا اور کنفیوژن ہی آگے سوسائٹی میں جائے گی ساری کی ساری. اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بہت ساری بیسکس پر ہمارے پاس کلیئرٹی موجود نہیں ہے. جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ابھی لے لیں یا اینڈ کر لیں؟ بس مختصر ہی ہے, انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں تو. آپ کو سوال جی جی بالکل, اس کو کمپلیٹ کر لیتے تو پھر لے لیں. تو ایک یہ چیز آ گئی. پھر اس کا کیریکٹر جو اس حوالے سے ہے نا, وہ کیریکٹر بھی مطلب کچھ نہ کچھ وائبریٹ کرتا ہو, اس لیول پر ہوتا ہے جب مینٹور کی ہم بات کرتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ بحیثیت انسان ایز اے نیچر ہیومن بینگ نا, انسان ایز اے نیچرل جو انسان کی ایک ہیومن بینگ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے نا, یہ فطرتاً نیکی پر ہے, مطلب خیر پر ہے نا, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو وہ بحیثیت انسان کو ایک خیر کا ہی مادہ سمجھتا ہو. مطلب وہ مربی کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ خیر کا متلاشی ہو, خیر کو وہ دیکھ سکتا ہو, اس کو وہ نظر موجود ہو کہ جو کسی کے اندر ہزار عیب کے باوجود بھی خیر تلاش کر رہی ہے. وہ بحیثیت انسان کسی کو خیر ہی سمجھتا ہو. مطلب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت معاشرے میں کہ ایک انسان ہزاروں خیر لے کر کسی کے سامنے موجود ہے, لیکن اس کا ایک شر جو ہے وہ سب نظر آ رہا ہے, اور وہ آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے, ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے, لیبل بھی کیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے, یا ایسے بننے کی ضرورت ہے, یا آگے ایسے افراد بنانے کی ضرورت ہے کہ جو پرسنالٹی کسی کی بھی دیکھ رہے ہو تو ایویلویٹ بھی کر رہے ہو, انالیسس کر بھی رہے ہو, تو اس کے اندر سے خیر کی نظر ان کے اندر موجود ہو جس سے وہ خیر تلاش کر سکے. یہی لوگ obviously آگے افراد بھی وہی تیار کریں گے جو آگے خیر مزید تلاش کر پائیں گے. دوسرا یہ کہ اس کے خود بھی پرسپیکٹیوز ٹھیک ہوں, اور پھر وہ آگے جس کو بھی مینٹی جو اس کے بنے ان کو بھی آگے ان کے پرسپیکٹیو سیکھ. پرسپیکٹیو کیا ہے کہ آپ نے ایک سواری ہے, فار ایگزامپل آپ کے نزدیک گاڑی کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ وہ ایک سواری ہے, ایک میڈیم ہے جو مجھے یہاں سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے. کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ سواری ہے تو اس کی ورتھ یا اس کا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ یہ سواری ہی ہے, بس میری زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب جس چیز کی جتنی ورتھ ہے یا جو اس کا باکس ہے لائف میں, اس کی وہی اتنی ہی اس کے اوپر انرجی بھی لگ رہی ہے, اس پہ ہر چیز اتنی ہی انویسٹ ہو رہی ہو. یہ تب موجود ہے جب آپ کا پرسپیکٹیو ٹھیک ہے, جس سے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کلیئرٹی موجود ہے. تو یہ جی بالکل, مطلب آپ اس کی مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب زندگی ختم ہو گئی, اگر جو میری پھپھو کے یہاں جو گاڑی آ گئی ہے وہ میرے یہاں نہیں آئی ہے تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ چیز کہیں نہ کہیں سے تو اگر کسی بچے میں موجود ہے تو کہیں سے آئی ہے جو موجود ہے. یہ مطلب یہ کہاں سے آئی ہے یہ بھی ہم ابھی انشاءاللہ. تو یہ مینٹورشپ کی ایک چھوٹی سی شکل ہمارے سامنے آئی. دوسرا ہم نے اسپیکٹ ڈسکس کیا تھا ایکسپیرینشیل لرننگ کا. ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر کیوریوسٹی, انکوزیٹو, پرتجسس, یہ سب الفاظ ہم دیکھتے ہیں نا, مطلب کہ کیوریوسٹی اس کے اندر موجود ہے. وہ کیوں کا متلاشی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کیوں کا جواب جاننا چاہتا ہے. اچھا, جتنا وہ بڑا ہو کر اس سوسائٹی کا رنگ اس کے اوپر آتا رہتا ہے نا, تو اس کا کیوں دبتا رہتا ہے. جتنے ہم زندگی میں کمپرومائز کرتے رہتے ہیں نا, تو ہمارا کیوں کا سوال بھی بند ہوتا رہتا ہے. یہ کیوں پوچھنا کیوں ہے, بس کام کرتے رہو, چلتے رہو. تو جو جتنا ابھی کم جس نے کمپرومائز کیے ہوتے ہیں زندگی میں, یا نومولود کہہ لیں, یا جس کو ہم اپنے طور پر تو کہتے ہیں اس کو آتا کچھ نہیں ہے, جس کو بچے کو جو فطرت سے قریب ہوتا ہے, فطرتاً مزاج پر ہوتا ہے, جو فطرت کا مزاج ہوتا ہے, اس کا کیوں ابھی بہت ایکٹیو ہوتا ہے. وائے جو ہے نا اس کا بہت ایکٹیو ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں آپ سے پوچھتا ہے, ہر چیز جاننا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر سیکھنے والا بنا کر بھیجا. انکوزیٹو ہے, وہ کیوریوسٹی ہے, وہ جاننا چاہتا ہے. تو ایک مربی اور ایک استاد کا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو صرف ٹریک کرنا ہے اور اس کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے کہ جس کے اندر وہ سیکھ سکے صحیح طور پر. اس کی جو فطرتاً سیکھنے کی جو ایک اللہ نے جو ایک اس کے اندر اسکل رکھی ہے وہ خراب نہ ہو جائے, ڈیمیج نہ ہو. ایسی انوائرمنٹ اس کو دے دے کہ وہ ایکسپیرینشیل لرننگ مطلب جو کرنا چاہ رہا ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے اندر وہ کرتا رہے. بس کسی اسٹیج پر آ کر اس کو یہ نہ ہو جائے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے سیکھنے. تو ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا بھی اس استاد کی ذمہ داری بن جاتی ہے. ایک مربی کی جو ہم نے بات کی کہ مینٹورشپ کے حوالے سے, اور پھر دوسری کے اچھا یہ انوائرمنٹ کیا کرتی ہے, جو سب سے بنیادی فرق پہنچاتی ہے نا, وہ یہ ہے, یہ ٹرم بھی آ چکی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھی کہ انٹرنلائز کرتی ہے آپ کی جو بھی آپ کی لرننگز ہوتی ہیں نا,
وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی شخصیت کا, کسی کی پرسنالٹی کا حصہ بنے, تو اس کے لیے ایسی انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس انوائرمنٹ میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, بس کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل, آپ سب نے کسی نے لائف میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا کہ آپ فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے من پسند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا چکے ہیں اور کھانا یا چائے پی چکے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ 1 گھنٹہ اسی جگہ بیٹھے رہے اور گفتگو چل رہی ہے. یہ بیسیکلی ایکسپیرینشیل لرننگ کا سب سے آرگینک ماڈل ہے, نیچرل ماڈل ہے جو اللہ نے ایک بنایا. اس کنورزیشن کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی, ہمارے سامنے پہلے بھی آ گئی کہ 2 وے کمیونیکیشن ایک تو چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے, ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے, مونولوگ نہیں چل رہا ہوتا نا. مطلب ایک بندہ بولی جا رہا ہے, یہ یوزلی ٹیچرز کی پریکٹس میں آ جاتی ہے نا یہ چیز کے, مطلب ہم ایک بندہ بول رہا ہے اور باقی 40 سنتے رہو بس, اور وہ سن کے ماشاءاللہ سننی ہے بہترین قسم کے. تو وہ والا جو اسپیکٹ ہے نا وہ بڑا خراب ہوتا جائے. مطلب ڈائلاگ ہونا کہ دونوں طرف سے بات ہو رہی ہو, یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کی بھی تربیت یا اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھا رکھی ہے تو, ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نشست ہو رہی ہے, اگر اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور کچھ ہیں جو ہونی چاہیے, اور یہ خاص طور پر, اچھا آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا, مطلب فیملی یا اس طرح ہم ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں بیٹھ رہے ہیں تو کوئی ایسی سٹنگز کہ جو کزنس کے دوران یا اس میں ہوئی کہ سردیوں میں کچھ نہ کچھ ساتھ کچھ کھا رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں تو گھنٹوں کر رہے ہیں, وقت کا پتہ نہیں لگ رہا اور کسی کا جانے کا دل نہیں کر رہا, ایسی نشستیں بہت ساری مطلب یاد. بیسیکلی یہ ایکسپیرینشیل لرننگ کی سب سے آرگینک شکلیں ہیں, اور یہ وہ انوائرمنٹ ہے جو ایک استاد نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے بچوں کے لیے جب وہ سکھانا چاہتا ہے یا مل کر سیکھنا چاہتے ہیں کچھ. اصل تو یہ ہے کہ استاد اور شاگرد میں فرق صرف اتنا ہے کہ استاد وہ سکھانے والا ہے جو خود بھی لیکن سیکھنے والا ہے. یہ 2 لرنرز کی بیسیکلی آپس میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ وہ کوئی کہہ تو نہیں سکتا کہ میں سب کچھ سیکھ کے بیٹھ چکا ہوں, تو اس لیے وہ 2 لرنرز کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے جس کے اندر ایک لرنر تھوڑا سا ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ آگے کنوے کر رہا ہوتا ہے چیز. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایسی گیدرنگز یا ایسی انوائرمنٹ اس کے کچھ اسپیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک یہ کہ اس کے اندر لرننگ یا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ بوجھ نہیں لگ رہی ہوتی, مطلب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. اچھا, یہ وہ گیدرنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ویلیوز انکلکیٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری لائف کی کچھ ویلیوز ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ویلیو ہے ہماری کہ اس بنیاد پر مثال چوری نہیں کرنی ہے یا چوری بری چیز ہے, یہ ایک ویلیو ہے, یہ ایک قدر ہے جس کے اوپر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے, پورا سٹینڈ کرتا ہے نا, سوسائٹی کچھ ویلیوز کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے. تو ہماری ویلیو ہے ایک انٹیگریٹی فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. وہ ویلیو انکلکیٹ تب ہوگی جب ایسی انوائرمنٹ ہوگی جس کے اندر ویلیو انکلکیٹ ہو سکتی ہے. اب نہ وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو پا رہی ہے اور نہ وہ ویلیو آگے انکلکیٹ ہو پا رہی ہے, تو انٹیگریٹی ہماری ویلیو رہ ہی نہیں پا رہی ہے آہستہ آہستہ. آنیسٹی ایک ویلیو ہے بھائی, یہ وہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کے اوپر 1 گھنٹے کا مضمون سے کہیں بہتر ہے ایسی انوائرمنٹ جس کے اندر 10 منٹ اس کے اوپر گفتگو ہو جائے, جو گفتگو اس اسٹرکچر پر ہو تو وہ ویلیو انکلکیٹ ہوگی اسے. اچھا, یہ ویلیو انکلکیٹ یا یہ انوائرمنٹ کے کچھ اور ایسپیکٹ بھی ہیں, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات بتاؤں. 3 چیزیں اگر اس سٹنگ کے اندر یا ایسی گیدرنگ کے اندر ہو جاتی ہیں نا. پہلی چیز کوشچن آنسرز, دوسری چیز کسی کی ایکسپیرینس یا کسی کی پرسنل سٹوری, کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بھی بات کر رہا ہے, کچھ بھی اس کا اپنا ایکسپیرینس ہو یا اس کی پرسنل سٹوری ہو. پہلی چیز آ گئی ہمارے پاس کوشچن آنسر. اگر اس نشست میں اس سٹنگ میں ہو گئے ہیں, کوشچن آنسر ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کسی کا پرسنل یا ایکسپیرینشیل لرننگ ہو رہی ہے. اور تیسری چیز جو اب بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے وہ ہے پوئٹری. اگر یہ 3 چیزیں کسی سٹنگ یا گیدرنگ میں ہو رہی ہیں نا, تو ٹیکنیکلی یہ پروون چیز ہے کہ اس کی ایبزارب کرنے کی جو کیپیسٹی ہے نا, جو اس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی, وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو لیکن اگر یہ تینوں چیزوں سے دیکھیں نا کس طرح سے مطلب ویلیو, مثال کے طور پر ابھی میں آپ سے کوئی ایسا سوال کروں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا جواب دینے میں آپ لوگوں کی لرننگ بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ٹیچنگ کتنی امپورٹنٹ. تو کوشچن آنسر اس طرح سے ویلیو انکلکیٹ کرنے میں ایز کریٹ کرتے ہیں. پھر کوئی اپنی پرسنل لرننگ شیئر کرتا ہے تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا ایسے بھی اسٹیج آتا ہے لائف میں کہ آپ کو اس چیز کے لیے یہ چیز کمپرومائز کرنی پڑتی ہے, تو یہ ویلیو ہے تو اس لیے کمپرومائز کیا نا. تو یہ بھی مطلب اس طرح سے, تو یہ تینوں چیزیں, پوئٹری ہو گئی, ایکسپیرینشیل, کوئی کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہو گیا, اور کوشچن آنسر ہوگا, یہ تینوں چیزیں اگر اس انوائرمنٹ میں ہو رہے ہیں جس میں استاد سکھانا چاہتا ہے, تو یہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کو انٹرنلائز کرنے میں اور ایبزارب کرنے میں.
اچھا جو اب ہم دوسری واپس آتے ہیں کہ یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے یہ ویلیو انکلکیٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے, لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. شرائط یہ ہے کہ اس کے اندر غیبت نہ ہو رہی ہو, اس کے اندر کوئی شکایتیں یا کمپلینٹس نہ چل رہی ہیں. اگر فیملی کی وہ گیدرنگ جس کے اندر ایک دوسرے شکایتیں چل رہی ہیں تو یہ ہیلپ فل تو نہیں ہوئی نا آبویسلی. یہ شرائط ہیں کچھ, مطلب یہ ہونا یا کلاس روم میں بھی ہونا ہے بہت ضروری ہے. مطلب نہ غیبت ہو رہی ہو, نہ کمپلینٹس ہو رہی ہو, پرائسز کسی چیز کی ڈسکس نہ ہو رہی ہو, ہیلپ فل نہیں ہوگی اگر یہ ہوگا. اور کوئی بھی ایسا, جیسے پالیٹکس کو اگر لے لیتے ہیں, پالیٹکس ایز اے کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہو, ایز اے پرسنل بلیمنگ ڈسکس نہ ہو. مطلب آپ پولیٹیشین نہ ڈسکس کر رہے ہو, آپ پالیٹکس کے ایسپیکٹ ڈسکس کر رہے ہو, آپ پولیٹیشینز نہ ڈسکس کر رہے ہو اس کے, کیونکہ وہ بھی پھر لرننگ نہیں رہتی. کسی گیدرنگ کی سب سے لو لیول ڈسکشن یہی ہے کہ آپ اس کے اندر انسانوں پر گفتگو شروع کرتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے تو فلانا ہے. اب یہ تو ویسے ہی ایک سمجھ آنے والی چیز ہے. پھر یہ بہت ضروری ہے کہ اس گیدرنگ کے اندر سب انوالوڈ ہوں. مطلب ایسا نہ ہو کہ ایک بہت زیادہ انوالوڈ ہے اور ایک بالکل بھی انوالوڈ نہیں ہے. مطلب ایک کو دھکے مار کے بھیجا گیا ہے اور ایک بہت ایکٹیو ہو کر خود آ گیا. یہ بھی بہت ضروری ہے اس اسپیس کا. پھر اس انوائرمنٹ کے اندر میوچل ریسپیکٹ مینٹین ہونا بہت ضروری ہے. مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ جو والدین پہ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم اساتذہ کو درجہ یہ دیتے ہیں نا, تو اس لیے والدین کے, آپ سب کو یہ بات علم ہوگی کہ ایک تو والدین کے بارے میں حدیث یہ آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو والد کا رتبہ دیا ہے تو وہ 3 کا کہا, تو ان میں سے ایک استاد کو بھی کہا نا کہ جو تمہیں علم دیتا ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے. دوسری بات, جو والدین کے لیے بچوں کی جو محبت ہے نا وہ نیچرلی ہے اللہ کی طرف سے, وہ نیچرلی ہے. تو والدین نے کرنا کیا تھا, جو کرنا تھا نا وہ دینی تھی عزت. محبت تو آٹومیٹیکلی تھی. اور اس پہ حدیث بھی اکرموا اولادکم, آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو, جو کہ یہ بہت ریئر ہوتی جا رہی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ آپ جو کچھ دینا چاہتے ہیں, وہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے تو آپ کو دینا پڑے. رسپیکٹ اس میں بہت ضروری ہے. ایسی انوائرمنٹ کی ایک ویلیو یہ بھی ہے جس کے اوپر وہ کھڑی ہوتی ہے کہ میوچل رسپیکٹ ہو. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہو رہی ہو ایز اے استاد, تو پھر شاگرد کی بھی ایز اے شاگرد ہو رہی ہو رسپیکٹ. پھر اس کے اندر کوئی بھی آپ کی ٹاکس تھریٹنگ نہ ہو. مطلب آپ کی گفتگو یہاں سے چل رہی ہو اور ختم ہوتے ہو رہی ہو کہ تم کر لو, پھر نہیں تو تمہارے امی ابو کو بتاؤں گا, میں بتاؤں گا, یا یہ کر لو تو ایسے ہو جائے گا, یا یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. یہ تھریٹنگ ہوتی, اس سے لرننگ نہیں انٹرنلائز ہوتی کبھی بھی. آپ کچھ بھی وقتی طور پر اچیو کر سکتے ہیں, لیکن لرننگ ایبزارب نہیں ہو سکتی, انٹرنلائز نہیں ہو سکتی اس کے اندر. تھریٹنگ انوائرمنٹ بالکل بھی نہ ہو. پھر کوئی شیمنگ کلچر جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے نا, مطلب ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے, لیبلنگ از ڈسیبلنگ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ڈسیبل ہو جائے تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی لیبل کر دیں اس کے اوپر. آپ میں سے آپ کی فیملی یا آپ کے آس پاس لوگ کتنے ایسے موجود ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے نہیں, لیکن لوگوں نے بول بول کے مسئلہ پیدا کر دیا, ایسے ہی, یا یہ لوگوں نے بول دیا تو اب یہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ اب مجھے تو کہہ ہی دیا, خیر ہے مسئلے کی بات, ایسے ہی ہے. تو لیبلنگ از ڈسیبلنگ بیسیکلی. اگر ایک بچہ پیچھے بیٹھ رہا ہے اور اس کو 10 دفعہ وہ اپنی مرضی سے بیٹھ رہا ہے, لیکن 5 دفعہ استاد نے یہ بار بار بول دیا کہ تم نے تو پیچھے بیٹھنا ہوتا, تم تو پڑھنا ہی نہیں ہوتا, تو اب باقی 50 دفعہ جو وہ بیٹھ رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے, وہ اپنی وجہ سے نہیں بیٹھ رہا. تو یہ شیمنگ یا تھریٹنگ, یہ کلچر, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا بہیو کیا جائے تو آپ بالکل ایسا کریں. ہمارے ایک استاد فرماتے ہوتے ہیں بات کہ اپنے بچوں کو آپ جو چاہتے ہیں کہ وہ 25 یا 50 سال بعد بنے, مثال کے طور پر آپ یہ ایم کرتے ہیں کہ بھائی وہ وزیر اعظم بنے, ایک مثال لیتے, تو آپ اس کو اتنی رسپیکٹ آج دیں جتنی آپ وزیر اعظم کو دیتے, تب وہ وزیر اعظم کے درجے تک پہنچ رہا ہے. آپ تو رسپیکٹ اس کو چپڑاسی والی نہیں دے رہے ہیں یار, ٹھیک ہے, آپ تو اس کو پیون والی نہیں رسپیکٹ دے رہے ہیں جو آپ اپنے آفس میں پیون کو دیتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم نے دنیا مطلب جو ہے نا وہ اچیو یہ کچھ کرنا ہے, کہاں سے کرنا ہے اس نے اچیو, وہ تو اس سوچ میں ہی نہیں ہے, ابھی تھاٹ میں ہی نہیں ہے. وہ تو 15 سال بعد پیون کے لیول پہ جاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار میری تو بڑی عزت ہو گئی ہے, بھائی میری تو اتنی بھی نہیں ہوتی. کتنے ہم یہ ریمارک سنتے ہیں کہ یار ہماری تو گھر میں یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہوتی, یہ بھی بہت ہو گئی جتنی ہو گئی. تو اسی وجہ سے ہے نا کہ وہ اپنے تھریش ہولڈ ہی مطلب ایک لیول کا رکھتا ہے. تو یہ کچھ مطلب کوئی کسی طرح کی زبردستی نہ ہو رہی ہے اس کے اندر, انوالوڈ ہو بچہ خود بھی, اور اس کی آپ اس کو نیچرلی. اچھا, ہر کسی کا, آپ میں سے کتنے حضرات خود ٹیچنگ کرتے ہیں اور کتنے حضرات ایسے ہیں کہ جن کا بہت ٹائم پر وہ دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں کام, مطلب حیثیت انسان نا. اس کی مثال ایسے ملتی ہے کہ ایک بچے کو اگر ایک آئس کریم کا فلیور بہت اچھے سے پسند ہے, ایک بہت اس کا فیوریٹ کوئی فلیور ہے, لیکن آپ اگر اس کو یہ بات کہہ دینا کہ کل سے شام 5 بجے ہر صورت میں تم نے یہ آئس کریم روز کھانی اور میں تمہیں کھلاؤں,
تو چھٹے دن یا ساتویں دن اس کو اس آئس کریم سے نفرت ہو جائے. کیونکہ انسان اپنی مرضی اپنی ول انجوائے کرتا ہے, وہ آئس کریم نہیں انجوائے کرتا. آئس کریم تو ایک وقتی ایک مزہ ہوتا ہے, وہ کسی اور چیز میں انجوائے کر لے. بیسیکلی وہ انجوائے کرتا ہے جو اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا. میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے بھی آئس کریم کھانی اور مجھے مل جاتی ہے. تو یہ جب آپ اس سے چھینتے ہیں یا اپنا بھی آپ کہیں سرنڈر کرتے ہیں, تو اب انسانیت کے کسی نہ کسی لیول سے تھوڑا نیچے آتے ہیں اس وقت. کیونکہ یہ معاملہ مشین کا ہے, یہ انسان کا نہیں ہے کہ مطلب اپنا اختیار نہ استعمال کرے. فرشتوں کو بھی اللہ نے یہ لیول نہیں دیا, انسان کو دیا مطلب. تو یہ, اور آپ کو بحیثیت یا ہم سب کو بحیثیت انسان بہت بہتر انسان بننا ہوگا اگر ہمیں بہت بہتر انسان بنانے ہیں وہاں سے. ایسا کوئی بھی لرننگ کا ماڈل نہیں آیا جس کے اندر ہم خود نہ سیکھیں اور آگے والا سیکھ جائے. ایسا نہیں آیا, کوئی آرگینک ہے ہی نہیں ایسا کہ میں تو کچھ کر نہیں رہا ہوں لیکن تم 40 کے 40 کو سکھا کے بھیجوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہے نہیں, آرگینک نہیں ہے کچھ, نہ ہی نتیجہ آتا ہے اس حوالے سے. تو بس یہاں تک تھا. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کے لیے. اگر کسی نے کوئی کوشچن یہاں پر ہو آن لائن بھی, تو آپ میں سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں پلیز. What you said was mentoring over now. About mentoring as teachers. So we are there to correct or we are there to guide them or counsel them. Should we tell them about guidance like before they make a mistake? Counseling comes after they make problems or after they are facing any adversities. So we think how does your mentoring comes into play with the students? Like you are teaching a subject, and how can we be a mentor to them? اگین ایک صرف ایک پرٹیکولر ٹاپک یا ایک پرٹیکولر جو ٹاپک ہے اس کی تو آپ اسکل سیٹ دے رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس جتنے ٹائم کے لیے یا جتنے ریلیشن شپ میں وہ اویلیبل ہے, جس انٹینسٹی پہ یا جس بھی تعلق کے جس لیول پر وہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کا فرض اور اس کا حق بہت زیادہ بن جاتا ہے کہ آپ صرف وہ اسکل سیٹ کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں لائف کی, وہ بہت زیادہ جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کنورزیشن, ڈائلاگ. Because I earlier said that mentors are coaches, like, and they work on the technical aspects and be it spiritual also. Like, they can develop them spiritually also. That is why I asked you this question: is it technical and other aspects also? Also, he has to cover all aspects. mentor تبھی ہے وہ, ورنہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا, مطلب ایک ٹرینر ہے, وہ کوئی چیز کی ٹریننگ, ابھی میں ایک مشین لاؤں کوئی بھی, اس کی ٹریننگ کے لیے میں آؤں اور ٹریننگ کرے, وہ 1 گھنٹہ اور کر کے چلا جائے, تو پھر وہ میرا مینٹور کبھی نہیں ہو سکتا نا, وہ ایک ٹرینر ہو سکتا ہے. تو ہمیں بھی ٹیچر ایز اے مینٹور ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اصل میں ٹیچر کو مطلب بہت وہ ایک کم ڈیگریڈ کر دیا ہم نے کہ صرف وہ پرٹیکولر ایک تھوڑے ٹائم کے لیے آئے گا. وہ حالانکہ میں نے جو آپ سے ابھی جملہ کہا کہ جس لیول آف مطلب آپ دیکھیں نا, ایک بچہ کہیں آتا ہے اور وہ 8 گھنٹے دیتا ہے اپنے آگے, ایک پرٹیکولر انفراسٹرکچر میں ایک جگہ پر وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے دے رہا ہے اپنے آ کر. تو آپ یہ دیکھیں, اور آپ جا کے بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ, مطلب محنت کر رہے ہیں. تو جو میں نے جملہ کہا کہ آپ کا اس کو بہت کچھ یا سارے ایسپیکٹ کور کرنے کا فرض اور اس کا حق بہت زیادہ کا بنتا ہے, صرف اس کریکولم کی بک کا نہیں بنتا, بہت ساری چیزوں کا بنتا ہے. We have to overcome our problems according to our ideas, and then if we want to produce جس بالکل جو عیب ہمیں معاشرے میں لوگوں میں نظر آ رہا ہے, وہ عیب ہمیں اپنے اندر ختم کر کے, جو بچے ہماری زیر نگرانی ہیں ان سے تعلق مضبوط کر کے ان میں ختم کرنا. بالکل, وہ آگے مزید آرگینک. ٹھیک ہے, تھینک یو. کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی سوال ہو, بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں. Turn your mic on and you can speak. جی, anybody regarding ڈاکٹر نذیر, ان سے پوچھنا ہے یا میرے سے پوچھنا ہے, میں والی بات کر رہا ہوں. تو please go ahead and ask anything that is not clear or you want to say something that will be more than happy to answer. اچھا, میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے, ایک اچھا موقع ہے, ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں. وہ یہ کہ
آپ لوگ جو سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں یہاں پہ، نمبر ون تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کو ٹیچنگ کا شوق ہے اور آپ لوگ نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ آئے ہیں، چاہے آن لائن ہو یہاں پہ فزیکل بھی آئے ہیں. تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہ پاکستان کے اندر بالخصوص ہم سب اس سے ان اویئر ہیں، اور یہ ہمارا ایک مشن ہے. وہ مشن یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہتری آئے اور معاشی ترقی ہو اور تربیت بھی بچوں کی بہت بہتر سے بہترین ہو. اس کے لیے سب میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک ایسا ایریا ہے جس کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سب میں اچھی ایگزامپل ایکچولی میرا ایک ریسرچ پیپر تھا جو میں نے ایمسٹرڈیم میں پڑھا تھا. وہ تھا کوریلیشن آف جی ڈی پی وتھ ایویشن. ایویشن کو جس ملک نے بھی ترجیح دی ہے اس ملک نے ترقی کی ہے. اور سنگاپور کو میں نے ایگزامپل لیا تھا. تو میرے دوسرے کولیگز جو تھے پروفیسرز، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایپلز اینڈ اورنجز ہیں، کہاں پاکستان اور کہاں سنگاپور. تو میں نے کہا اگر آپ چند سال پہلے چلے جائیں 1970s میں، پاکستان واز وے اہیڈ آف سنگاپور ان ایویشن اینڈ آلسو ان اکانومی میں بھی کافی بہتر تھا پاکستان کے حالات. ایک بینچ مارک ہوتا ہے میجر کرنے کے لیے کہ کون سے ملک میں ایویشن کو کتنی ترجیح دی جا رہی ہے. وہ ہے ایئر لائنز میں این پلیننگ اینڈ ڈی پلیننگ، یعنی کتنے لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں اور کتنے لوگ جہاز سے اترتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے ہم ایونٹس وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا فٹ فال، کہ کتنے لوگ آئے، اور تو اسی طریقے سے ایئرپورٹ کے اوپر کتنے لوگ آئے ہیں اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی ایویشن کی کیا نوعیت ہے، کس لیول پہ ہے، کس درجے پہ ہیں آپ. تو پاکستان میں اس وقت 1970 ارلی 70s میں 1.5 ملین پیسنجرز ایئرپورٹس پر آتے تھے، اور سنگاپور میں 0.75، یعنی تقریباً آدھے وہ لوگ تھے، اور ان کی اکانومی بھی کافی کم تھی. اس وقت وہاں پہ جو ان کے نئے سنگاپور ملیشیا سے بریک اپ کرنے کے بعد سنگاپور بنا، اور لی کوان یو اس کے سربراہ تھے. جس طرح ہمارے قائد اعظم ہیں اسی طرح لی کوان یو تھے. تو لی کوان یو نے آتے ساتھ ہی کہا کہ بھائی مائی فرسٹ پرائیورٹی از ٹو ہیو ایویشن اینڈ ادر ٹرانسپورٹیشن مینس. لوگوں نے کہا کہ اتنا چھوٹا ملک ہے، یہاں پہ ہم غریب ملک ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے. اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر آپ کراچی کو دیکھیں، ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک آپ ڈرائیو کر کے 40-45 منٹس میں آ سکتے ہیں. یہ پورا ملک آپ وہاں پہ کراس کر سکتے ہیں 45 منٹس میں. تو مطلب آپ کو اندازہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کتنا چھوٹا ملک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ملینز آف ڈالرز لگیں گے، ہم لیں گے، بے شک ہم کہیں سے بھی لیں، لیکن ہم اس کو بہترین ایئرپورٹ بنائیں گے. اور انہوں نے چانگی ایئرپورٹ بنایا، اور بہترین ایئر لائن بنائیں گے، اور جو کہ سنگاپور ایئر لائن بنی. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ایئرپورٹ کے لیے بھی ان کے پاس جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے سمندر میں ریت مٹی بھر کر کے اس کو ریکلیم کیا ہے، سمندر کے اوپر اس کو زمین بنا کر کے وہاں پہ ایئرپورٹ بنایا. تو لوگوں نے بہت اعتراض کیا، کریٹکس نے کہا کہ بھئی تم سارے ڈبو دو گے ہم کو، ملینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، آئی ول اسٹک ٹو مائی گنس. اس نے بہت ساری اور چیزیں بھی کی، لیکن دس واز ون آف دا کی تھنگس جس کی وجہ سے سنگاپور بیکیم واٹ سنگاپور از ٹوڈے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی
بڑے سب لوگوں کو اویئر کیا کہ اس کے کیا فوائد ہیں. ٹریڈ، ٹریول اور ٹورزم بغیر ایویشن کے نہیں ہو سکتا، اور ٹریڈ، ٹریول اینڈ ٹورزم کے ساتھ آپ کی اکانومی بڑھتی ہے. اگر ٹریڈ، ٹریول اینڈ ٹورزم نہیں ہوگا آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی. تو انہوں نے کتاب لکھی فرام تھرڈ ورلڈ آفٹر 4 years، جبکہ سنگاپور ایک دم تیزی سے معیشت بھی بہتر ہو گئی، اس کی سارے حالات بہتر ہو گئے. تو انہوں نے لکھا فرام تھرڈ ورلڈ ٹو فرسٹ کس طریقے سے جاتے ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سو سب میں پہلی چیز جو ہے وہ اویئرنیس ہے کہ ایویشن کو اگر آپ ترجیح دیں گے، اگر اویئرنیس ہوگی تو ایویشن کی ایجوکیشن ہوگی، اور ایویشن کی ایجوکیشن ہوگی تو ایویشن بڑھے گی. اگر اویئرنیس نہیں ہے تو آپ ایجوکیشن کی طرف آ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے کو پتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہیں، اگر ڈاکٹر بنیں گے تو ایک عزت بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، انجینئر بنیں گے تو کچھ عزت بھی ہوگی، اور باقی سارے پروفیشنز جو ہیں ان کے بارے میں ان کو پتا ہے، لیکن ایویشن کے بارے میں نہیں پتا. اور اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے، اور ایجوکیشن نہیں ہونے کی وجہ سے obviously لطیف بیٹے لے آؤ چائے لے آؤ. یہاں پہ جو فزیکلی لوگ ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آن لائن آف کورس یو کین ہیو یور کپ آف ٹی. سوری اباؤٹ دیٹ. تو خیر اینی وے، تو بہت گہرا تعلق ہے کہ اگر ہم معیشت کو، اگر ہم کو بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، اگر معیشت بہتر ہوگی تو آپ کی ایجوکیشن بھی ہوگی. یہ بائی ڈائریکشنل ہے. بعض کوریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو یونی ڈائریکشنل ہوتے ہیں، ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز بھی بڑھتی ہے. سو پازیٹیو کوریلیشن بائی ڈائریکشنل، یہ ریسرچ کے تھرو یہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ ہے کہ دونوں طرف سے جہاں پہ آپ کی معیشت بڑھے گی وہاں پہ ایویشن بھی بڑھتا ہے، جہاں پہ آپ کی ایجوکیشن بہتر ہوتی ہے، جس طریقے سے سنگاپور میں کیا انہوں نے، ایجوکیشن، اویئرنیس، ایجوکیشن، اور پھر اس کے بعد ایویشن. اسی طریقے سے لوگ اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں. امریکہ کی جو ترقی ہوئی تھی 1903 میں، امریکہ میں رائٹ بردرز جو کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ایک ہیویئر دین ایئر کرافٹ بنایا جو انجن جس میں تھا، ورنہ اس سے پہلے تو گلائڈنگ اور یہ وہ اس طرح سے بیلونز وغیرہ ہوتے تھے. اس کے بعد سے 1914 سے کمرشل ایویشن شروع ہوئی، اور امریکہ نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم ایویشن کو ترجیح دیتے ہیں تو ہماری اکانومی میں ترقی آئے گی. انہوں نے ٹیکس، بالکل دیر از نو ٹیکس آن جنرل ایویشن. اور یہاں پہ الحمدللہ 2015 کی ایویشن پالیسی میں نے لکھی تھی، اس میں میں نے بہت ایمفسائز کیا تھا کہ بھئی آپ ٹیکسز ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم منیمائز کریں. لیکن انہوں نے پالیسی میں ہے ابھی بھی، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے امریکہ کے اندر، میں نے بہت فلائی کیا ہے ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ، جب کبھی بھی میں فلائی کرتا ہوں تو ہر 2 منٹ 3 منٹ کے بعد آپ کو ایک ایئرپورٹ نظر آتا ہے. اور کئی دفعہ جان کر کے میں نے چھوٹے جہازوں میں گاؤں والی جگہوں پہ لینڈ کیا وہاں پہ، تاکہ ریفیولنگ اور اس وہاں پہ مینٹیننس کے لیے، اور ویسے بھی میں دیکھنا چاہتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی آپ جائیں وہاں پہ وہ آپ سے جہاز تو مینٹین کر رہے ہیں، فیول کریں گے، آپ کو دیکھیں گے، اور آپ کو ایک چابی دے دیں گے کہ بھئی یہ گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، آپ جائیں گھومے پھر کے آ جائیں جب تک ہم یہ جہاز کو تیار کر دیتے ہیں. تو یعنی اتنی زیادہ اس میں لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ ایویشن کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے آپ کی معیشت کے لیے. اگر ہم سب، اب یہ جتنے بھی لوگ آپ آئے ہیں آن لائن، اور یہ ہمارے عزیز صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی یہاں پر آ جائیں وہ ایویشن کا ایمبیسڈر بن جاتا ہے. گو اینڈ ٹیل پیپل کہ بھئی یہ ہم کو کرنا چاہیے. آپ کے ینگسٹرز ہیں، لوگ ہیں جو اپنا کیریئر ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو یہ ایک ہمارا ادارہ جو ہے 6ٹھی جماعت سے، پاکستان میں واحد ادارہ ہے، تو 6ٹھی جماعت سے ایویشن سائنسز شروع کرتے ہیں اینڈ گوز رائٹ اپ ٹو ماسٹرز لیول.
اس میں ایویشن مینیجرز کے اوپر ہمارا فوکس ہے اور فلائنگ بھی کرواتے ہیں اور فلائنگ کے بارے میں بھی, اور ایرو کلب جو ہے اس کے ساتھ بھی ہماری افیلیشن ہے, ایئر سیال کے ساتھ بھی ہے, تو بچوں کو لے جاتے بھی ہیں, دکھاتے بھی ہیں, اویئرنیس بھی ہوتی ہے, اس کے بارے میں پڑھاتے بھی ہیں. اور یہاں پہ آج میں آپ لوگوں سب کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سیمولیٹر ہے جو کہ ورچوئل ریالٹی سیمولیٹر ہے. ورچوئل ریالٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہیڈ گیئر پہنتے ہیں اور وہ ہیڈ گیئر پہننے کے بعد آپ ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ سچ مچ جہاز میں بیٹھے ہوئے اور آپ ایکچولی فلائی کرتے ہیں کنٹرولز کے ساتھ, اور کوئی بھی دنیا کا آپ جہاز اڑا سکتے ہیں اور کوئی بھی ایئرپورٹ سے اڑا سکتے ہیں. آبویسلی اس کی ایک فیس ہے, لیکن آپ لوگوں کے سب کے لیے جو آج سن رہے ہیں ان کے لیے ایک شارٹ ٹرپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کے لیے اویلیبل ہے. جو بھی آنا چاہتا ہے, جس کو بھی شوق ہے, more than welcome, come contact me, اور انشاءاللہ we'll be more than happy to entertain you and give you this exciting experience انشاءاللہ. جی اب آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہیں آپ ضرور پوچھیں, لیکن میں ایک چیز اور آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو کوئی بھی گوگل میٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے وتھ ریکارڈنگ, ویسے تو آپ ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں, بغیر ریکارڈنگ کے آپ کر سکتے ہیں گوگل میٹ, لیکن اگر آپ, کیونکہ زوم میں ایک لمٹ ہے 40 منٹ کی انہوں نے رکھی ہے کہ 40 منٹ کے بعد آپ کو بند کرنا پڑتا ہے, پھر سے کھولنا پڑتا ہے. تو اگر آپ پڑھا رہے ہیں یا کسی میٹنگ میں ہیں تو بہت انکمفرٹیبل چیز ہو جاتی ہے, بیچ میں بریک آ جاتا ہے. تو لیکن اس کے گوگل میٹ میں ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور اس میں آپ کی ریکارڈنگ کے ساتھ ہمیں دیتے ہیں. اس میں صرف ہم کو اپنا کلاؤڈ کے اوپر اسپیس آپ لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا سپورٹ بھی دینی پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اس کی لرننگ میں, اور جب آپ ایکچولی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہو. تو انشاءاللہ ویل بی مور دین ہیپی ٹو ڈو دیٹ. جس کو بھی اس کا شوق ہے پلیز کانٹیکٹ می. ہر ایک کے پاس میرا نمبر ہے انشاءاللہ, رائٹ, 0321897914. جی, تو آپ لوگ 0321897914. تو آپ لوگ جو بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ یو کین ڈو دیٹ. میں دیکھتا ہوں ابھی کہ اگر کسی کا کوئی سوال چیٹ میں ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں. Let's see. Okay, Rafia says I'm interested. Welcome Rafia, you can definitely come over. لیکن physically آپ کو کراچی میں آنا ہوگا اگر آپ کراچی میں نہیں ہیں تو. فرحین کہہ رہی ہیں is there any possibility if I want to bring my student? Certainly you can bring your students. You are more than welcome. ان سب کو ہم اورینٹیشن بھی دیں گے, اور انشاءاللہ ہم فلائنگ کے مد میں 4 چیزیں کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں دے ایکسپیرینس دس. ایک ہے ورچوئل ریالٹی فلائنگ جس کے بارے میں آپ کو بتایا. دوسری ہے ہماری ریموٹ کنٹرول فلائنگ. یہ ریموٹ کنٹرول فلائنگ ہم یہاں پہ سامنے ہمارا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ بھی کرتے ہیں, اور کورنگی پہ بھی جو کورنگی بیس ہے پی ایف کا, وہاں پہ بھی ایک فیلڈ ہے, وہاں پہ بھی ہم ریموٹ کنٹرول فلائنگ کرتے ہیں. اور ڈرون فلائنگ بھی کرواتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں بچوں کو فزیکلی ہینڈز آن. اور دوسرا پاورڈ گلائڈنگ بھی کرواتے ہیں. یہ پاورڈ گلائڈنگ کا سیزن تقریباً ونٹرز میں آتا ہے. مانسون میں ہوا اتنی تیز ہوتی ہے اور اس میں گسٹی ونڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاورڈ گلائڈنگ نہیں کرواتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمارے کراچی گلائڈنگ کلب اور کراچی ایرو کلب دونوں سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہم یہ ساری چیزیں کروا سکتے ہیں. اور جس کو بھی شوق ہو اور آنا چاہتا ہو, more than welcome. We'll be more than happy to give you this experience inshallah. So you're all ambassadors. Mubarak ho aapko, ambassadors of aviation. ٹھیک ہے, کوئی سوال آپ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ جی 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 جی, نو پرابلم. I was looking for those two child. You can
share your, like, what is the admission policy? Okay. And like, اوکے ٹھیک ہے. جو ہمارا اسکول ہے بیسکلی دی ایویٹرس کے نام سے ہے, رجسٹرڈ ہے یہ, اور دی ایویٹرس جو ہے یہ 6ٹھی جماعت سے ہم کر رہے ہیں, اور اس میں ایویشن سائنس ہے, اور کریکولم جو ہے ہمارا کیمبرج والا ہے. سو اے لیول او لیول والے لوگ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. کچھ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو او لیول نہیں کر پاتے بیکاز آف فائنینشیل کنسٹرینٹس, کیونکہ 8 سبجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ تقریباً 3 سال میں کرنے ہوتے ہیں. اور حالانکہ ہم نے یہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے آپشن دیا ہے کہ آپ ہر مہینے 1000-2000 جمع کرتے رہیں, وہ آپ کے پول میں رہے گا, جب امتحان ہوگا تو وہ اسی میں سے ہم دے دیں گے. سو یہ آسانی ہو جاتی ہے. سو یہ اس کے علاوہ ہمارا جو بیسک بڑا سمپل ہے پرائسنگ, اس کی جو فیس ہے, اسٹینڈرڈ فیس از 11,000 فار 6th گریڈ, پھر آہستہ آہستہ 12-13 اور 14-13 تک جاتی ہے, میکسیمم جو ہے 13,000 ہے. اور اس میں بھی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے قرض حسنہ رکھا ہوا ہے. قرض حسنہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کی کلاسز ہیں, جس طرح ہم ایمبری ریڈل ایروناٹیکل یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے ذرا ایکسپینسو وہ ہیں کورسز ہیں. گریجویٹ سرٹیفکیٹ ان ایویشن ہے, جو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے وہ اور ایمبری ریڈل مل کر کے ہمارے ساتھ ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہر مہینہ ایک کورس ہوتا ہے, اور یہ 100% آن لائن ہوتا ہے. اور یہ سنگاپور سے, کیونکہ سنگاپور میں اور پاکستان میں 3 گھنٹے کا فرق ہے, ورنہ پہلے ہم امریکہ سے کر رہے تھے لیکن بہت مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ٹائمنگ بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ والے جو بچے وہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پرسنٹیج 20%, 30% تک ہم پے کرتے ہیں, اور پھر جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پے بیک کر سکتے ہیں تو آپ پے بیک کرتے ہیں. آپ کو پش نہیں کیا جاتا, لیکن اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو پے کر دیں, پھر وہی چیز ہم دوسرے بچوں کو بھی اویل کر سکتے ہیں وہ قرض حسنہ. تو یہ بھی ایک پروگرام ہے ہمارا. جو بچے 6ٹھی جماعت میں آتے ہیں ان کے لیے پورا ٹریک ہے, جس میں ہم جیسے ہی ان کا او لیول ختم ہوتا ہے جو کہ میٹرک کے برابر ہے, اس کے بعد ہم نے سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ایک ڈپلوما اپروو کروایا, جو کہ ابھی ایک کو جو سال والے فرسٹ ایئر والے سیکنڈ ایئر میں آ گئے, ابھی سیکنڈ ایئر والوں کا بھی امتحان ہونے والا ہے. تو تقریباً 2 سال سے یہ چل رہا ہے, اور یہ ڈپلوما والا پروگرام جو ہے یہ بہت زبردست پروگرام ہے, کیونکہ اس کی ایکویلنسی انٹر کے برابر ہے, اور یہ 2 سال کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایویشن کی اسکل بھی آ جاتی ہے. فلائنگ کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے, اور ان کو جو انٹر میں جو کور سبجیکٹس ہیں وہ ساری چیزیں وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. تو ایک بہت اچھے طریقے سے وہ ایک پروفیشن میں جا سکتے ہیں. جو بچے وہ ڈی اے بی ایم کہتے ہیں اس کو, ڈپلوما ان ایویشن بزنس مینجمنٹ, یہ کر کے نکلتے ہیں, نہ صرف وہ انٹر کے برابر ہوتے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایویشن کے اندر بھی ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. اس میں آپشن ہے, سول ایویشن میں وہ جا سکتے ہیں اسٹریٹ اوے, جس میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً. ایئر فورس میں, نیوی میں اور آرمی میں ایویشن والے برانچ میں بھی جا سکتے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ساری وہ چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں. تو یہ ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ جو ہائر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے کسی جگہ سے انٹر کیا ہوا. So they can, if they even they want to switch to some other profession, they can do that. لیکن اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ صرف کنسنٹریٹ کر رہے ہیں مینجمنٹ کے. سو جنرلی آپ بی بی اے, ایم بی اے یا ایویشن کے اندر آپ بی ایس ایویشن یا پھر ایم بی اے ایویشن, وہ بھی کرنے کا بچوں کے لیے آپشن ہوتا ہے. جی ملے گا ہمارے بچوں کو
ये DN स्टडी के बाद, तो क्या ये कितना इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि हमारे सर मॉडल को आर्मी तो ISP का टेस्ट देना चाहते हैं आप जी बिल्कुल आइडियल है। जो बच्चे ISSB में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं खास कोचिंग करता हूँ, हमारे पास से जा चुके हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो उनको हम सारी चीजें बताते हैं ISSB में क्या होता है, किस तरीके से करना है, अपनी तैयारी किस तरह करना है फिजिकली और नॉलेज वाइज ऑल्सो कि क्या सवाल पूछे जाते हैं। सो डेफिनेटली दे कैन टेक दैट ऑप्शन ऑल्सो। जी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। एज कम्पेयर टू अदर, मतलब कहीं और से वो अगर सिर्फ इंटर करें तो ये सारे ऑप्शंस उनको नहीं मिलते हैं, तो ये मतलब बहुत ज्यादा मुफीद है उन लोगों के लिए जो कैरियर अपना बनाना चाहते हैं। और पूछें, कुछ सवाल पूछें। हाँ। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मसूद बात कर रहा था। अच्छा जी सर, मसूद। वैसे बहुत थैंक यू। ये जो नॉलेज अभी आपने शेयर करी, ये मोस्टली हो सकता है बहुत सौ की इन्फॉर्मेशन में ना हो, मेरी भी इन्फॉर्मेशन में नहीं थी। जी और एक पॉजिटिव आपने एक एक्सपोजर सामने जो दिखाया है फेज, डेफिनेटली ये मेरे इल्म में तो नहीं था। और मैं टीचर भी नहीं हूँ, मैं तो इसलिए आज से आया था कि मैं डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इसको फॉलो करके देखें क्या टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेट्स कर जी सकता बंदा। सर बहुत जी। थैंक यू। इस हवाले से सिर्फ यही मैं शेयर कर रहा था, आपने जो शेयरिंग की है बहुत हम्म, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो हमें भी आगे आपने सही यूज किया कि एम्बेसडर के तौर पे ना हम आगे जी सपोर्ट करना चाहिए, वरना इंप्रेशन बहुत आउट ऑफ द वे जा रहा है, जिसकी वजह से ना लोगों को मिली नहीं इन्फॉर्मेशन के क्या एक्चुअली वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। जी जी वेलकम। मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि, और ये दर हकीकत ये है कि एविएशन के अंदर एज कंपेयर्ड विद अदर प्रोफेशंस एक बहुत ख़ास चीज़ें हैं इसकी जो पेक्यूलरिटीज़ हैं। नंबर वन ये है कि आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो ज़ाहिर है आपको टाइम पे आना होगा, और हर चीज़ जो करते हैं एविएशन के अंदर वो एक चेकलिस्ट के साथ करते हैं, जो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी एक आदत, बिकॉज कई लोग ये कहते हैं कि जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो, आप लोग कुछ मंच करें, वो चाय लेकर के आ रही है, कुछ बिस्किट्स वगैरह यहाँ पड़े हैं, प्लीज गो हेड। तो बच्चों की जो आदत होती है वो आदत ही से वो उनकी ग्रोथ होती है। अगर सही आदतें बचपन में बन जाएंगी तो फिर वो जिंदगी भर सही तरीके। अब जिस तरह कोई शादी घर होता है, शादी होती है, तो 9 बजे का अगर टाइम दिया है तो लोग जो है 10 बजे 11 बजे भी आप देख रहे होते हैं कि लोग आ रहे होते हैं। लेकिन जो अगर कोई एविएशन वाला हो या एयरफोर्स वाला हो, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसकी आदत है उसकी। तो हमारे पास यही होता है। सो प्लीज गो अहेड, आप लोग लीजिए, वो चाय ला रहा है। हाँ अच्छा, दूसरा इसमें यह है कि ये तो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल आप में बहुत ज्यादा, कि एक तो इज्जत आपको फ्लाइंग में, चाहे कमर्शियल में हो या एविएशन एयरफोर्स में, आपको इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से लोग बहुत देते हैं। और दूसरा इसके अलावा फाइनेंशियली यू आर मच बेटर ऑफ देन अदर प्रोफेशंस। जो IQ की स्टडी है वो कह रहे हैं कि एविएशन के अंदर जो भी पोजीशन होगी एज कंपेयर्ड विद अदर इंडस्ट्रीज, he will be making 3 times more effective in both in terms of finances as well as in efficiency। वो क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत इस्तेमाल होती है, और इसमें साथ साथ बेटे सब लोगों को पहले दो। हाँ, हाँ। और इसी तरीके से ये तो इंडिविजुअल हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये दिस इज कंटेजियस। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह आप दूसरों को बताएंगे। दूसरे जिस तरह जुकाम किसी को होगा, उसके साथ बैठे तो दूसरे को भी जुकाम लग जाता है ना, इसी तरीके से ये भी एक कंटेजियस होता है कि आप भी दूसरों को बताएं, और इससे पूरी सोसाइटी में चेंजेस आ सकती हैं इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो एविएशन का एक और चीज़ ये है कि आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आ जाती है, और डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर हो जाती है। ये एक इंडस्ट्री की पेक्यूलरिटी है कि आपको डिसीजन लेना होता है, और आपको किसी साइंटिफिक
या जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेस के ऊपर आपको डिसीजंस लेते हैं. सो इसी तरीके से आपकी सोसाइटी चेंज होगी और सोसाइटीज चेंज होंगी तो आपका मुल्क भी चेंज होगा. तो मुल्क में आपकी बेहतरी आएगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ योर कैरेक्टर, योर डिसिप्लिन, योर फाइनेंशियल पोजीशंस, और इकोनॉमी भी मुल्क की बेहतर होती चली जाएगी. सो ये अवेयरनेस से शुरू होती है और आप लोग जो एम्बेसडर्स हैं इंशाल्लाह स्प्रेड द वर्ड अराउंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आए, खुद भी मुस्तफीज हों और इस सोसाइटी और इस मुल्क को भी बेहतर से बेहतरीन बनाए. जज़ाकल्लाह खैर. जी थैंक यू. आप कुछ कहना चाहेंगे? जी चाय तो पी लें. चाय पी लें. चलें चलें, शुक्रिया. I'll log it off. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं कॉल ऑफ करता हूँ इंशाल्लाह. थैंक यू. बट यू कैन टच बेस व्हाट्सएप पे, आप मेरे से ताल्लुक रख सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.